چکے ہیں، حرکات کا سبق بھی پڑھ چکے ہیں، نظائر رفعات کا سبق بھی پڑھ چکے ہیں. اب وہ سارے قواعد ہم نے اس پہ اپلائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم نے وقف کا بیان بھی پڑھا، وہ بھی آج اپلائی کریں گے ہم. تو تلاوت قرآن مجید کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا ہم اس طرح کے لفظوں کو سیکھنا چاہیے. تعوذ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب من الشیطان بولا، من الشیطان. ٹھیک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں یہاں انا میں الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر. انزلناہ یہاں پر بھی دیکھیں الف اور اس سے پہلے والے حرف پر، تو یہاں بھی لمبا کرنا ہے آواز کو. فی یہاں پر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، فی بولنا ہے. لیلۃ القدر ہم نے وقف کا پڑھا تھا کہ جب زبر زیر پیش آ جائے آخری حرف پر تو وہ اس کو پڑھنے میں ساکن کر دیں گے، جزم پڑھیں گے. اب قدری ہے، ہم نے یہاں سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو اسے ہم قدر بولیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جزم آ جائے گی اس پر پڑھنے میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. آج ایک اور چیز ہم سیکھ لیتے ہیں. اس علامت کو بولتے ہیں شد. ٹھیک ہے جی. پورے قرآن مجید میں نون یا میم پر یہ علامت آ جائے شد تو وہاں غنہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غنہ. غنہ کیا ہے؟ غنہ ہے ناک میں آواز لے جا کر اس آواز کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ناک میں آواز کو رکھنا اور ناک میں آواز کو رکھ کر آواز کو گنگنانا. ان نون پر اور میم پر پورے قرآن مجید میں یہ علامت آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ بولیں غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک الف کی بجائے یہی سمجھ لیں جس طرح ہم نے حروف مد کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہاتھ کھولنے یا بند کرنے کی جو مقدار ہے اتنی مقدار ہم نے ناک میں آواز کو گنگنانا ہے تو وہ غنہ کہلاتا ہے. ہم سورۃ الناس پڑھتے ہیں قل اعوذ برب ناک میں آواز، ملک الناس، الہ الناس. تیسواں پارہ آخری پارہ جو قرآن مجید کا ہے اس کا پہلا حرف لفظ کیا ہے؟ میم پر شد آ گئی. بولے ناک میں آواز. ٹھیک ہے. میم اور نون اس پر پورے قرآن مجید میں جب یہ علامت شد آ جائے، تشدید بھی بولتے ہیں شد بھی بولتے ہیں، یہ علامت آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. یعنی ایک الف کی مقدار ہاتھ بند یا کھولنے کی مقدار جو ہے وہ اتنی دیر ناک میں آواز کو گنگنانا، یہ غنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ان ملک الناس، الہ الناس. یہاں پر بھی دیکھیں نون کے پاس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک. اب مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ماں میں جو الف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا پر باریک پڑھا جائے گا؟ کیوں؟ اس سے پہلے جو میم باریک آواز میں پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کے بعد میں الف جو ہے وہ بھی باریک آواز سے. ان نا میں جو الف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا پر پڑھا جائے گا.
لمبا پڑھا جائے گا لمبا. دیکھیں الف سے پہلے نون ہے اور نون جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے یا باریک سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے الف بھی باریک. انزلنا میں الف باریک پڑھا جائے گا یا پر باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ الف سے پہلے نون ہے اور نون بھی باریک پڑھا جاتا ہے، لہذا الف بھی باریک پڑھا جاتا ہے. جی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ما نہیں بولنا ما، ٹھیک ہے، یہ فرق. میم زبر الف ما، چونکہ میم باریک پڑھا جاتا ہے تو الف بھی باریک. ما لیلۃ القدر. اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں، حمزہ ہے یہ، اس کو بھی باریک پڑھیں گے، دال کو بھی باریک پڑھیں گے. آگے آ جائیں کاف، قاف نقطوں والا وہ پورا آواز کے ساتھ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور دوسرا کاف باریک آواز سے. ماں میں میم بھی باریک، الف بھی باریک، لام بھی باریک، یا بھی باریک، لام بھی، اور یہ تا بھی باریک آواز سے پڑھا جائے گا. قاف یہ کون سے روپ میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. یہ لفظ کوشش کریں یاد کرنے کی. حروف مستعلیہ سارے بولے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. جی دہرائیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. سارے بولے. خا، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. لیلۃ القدر خیر من. ابھی دیکھیں ہم نے پڑھا میم پر شد آگے. خیر من، خیر من الف شہر. دو زیریں ہیں لیکن ہم نے وقف کیا تو ساکن جزم ہو گئی. من الف شہر. شہر ہا، حمزہ ہا. بولیں حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. سارے بولیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. شہر. تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم. یہاں پر پھر میم پر بإذن ربهم من كل أمر. ہم نے یہاں پھر وقف کیا. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہاں پر سلام میں الف باریک پڑھا جائے گا یا کون باریک؟ کیونکہ اس سے پہلے لام باریک پڑھا جانے والا ہے. آپ نے پڑھا تھا لام اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ کے علاوہ ہر جگہ باریک پڑھا جائے گا. سلام. ٹھیک ہے، سین بھی باریک، لام بھی باریک، الف بھی اور میم. سلام. اگر میں بولوں سلام، ٹھیک ہے، یا سین کی آواز کو پر کر دو سلام تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. سلام ہی حتی. اب دیکھیں ہیا میں ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، حتی حلق کے ہا درمیان والی. ہی حتی مطلع الفجر. یہ تو کون سے روپ میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. بولیں حروف کتنے ہیں؟ 7. بول دیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ بولیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ماشاءاللہ کچھ تو یاد ہو گئے. یہ ہم جب آئیں گے بار بار ہم دہرائیں گے. جی سات حروف کی گل کر رہے ہیں. 7 حروف نے تا تے زا کو او اس واسطے میرا مجموعہ سے نا خصہ ضبط قس وہ یاد کروانا ہے، اس کے مطابق خصہ ضبط قس یاد ہو جاتے جس میں جس طرح ثانی یاد. جی ہم اب ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا. انا انزلنا، یہ سورہ آپ جانتے ہیں رمضان مبارک میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر جسے بولتے ہیں،
اس کے بہت ساری برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی بات کی کہ اس قرآن کو ہم نے اس کے نزول کا آغاز اسی رات میں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی شب قدر والی رات میں۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کو اتارا، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، فی کا معنی میں، لیلہ کا معنی بولتے ہیں رات، قدر عظمت شان و عظمت والی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ وما ادراکا تمہیں کیا خبر ہو کہ ما لیلۃ القدر کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ قدر والی رات خیر من الف شہر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، تنزل لگاتار اترتے رہتے ہیں، ملائکہ فرشتے، والروح اور فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل امین علیہ السلام بھی، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر کیا لے کر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو لے کر آتے ہیں، امر بولتے ہیں فیصلہ، حکم، احکام۔ سلام یہ ساری رات ہی سلامتی والی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک ساری رات اللہ کی پاک بارگاہ سے اس رات میں رحمتیں اور سلامتیاں بخششیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب کے صدقے حضور کی امت پر کرم ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پہلی امتوں کی تو بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں اور وہ بہت زیادہ، کسی کی 300 سال عمر، کسی کی 500 سال عمر، وہ اتنی لمبی عمریں رکھنے والے اور ان کی باتیں بھی زیادہ، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر نازل فرما دی، اے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ پریشان نہ ہوں، یہ ایک رات عبادت کریں، ہم ان کی ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل سمجھیں۔ تو یہ حضور کے صدقے کرم ہے حضور کی امت پر، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو اجر و ثواب کا جو پیمانہ دیا گیا وہ بے حساب پیمانہ دیا گیا، اور میں اپنی نیت میں جتنا اخلاص پیدا کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ ثواب میں اسی قدر اضافہ کرتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اجر بیان فرمایا، پہلے عام فرمایا نیکی کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، پھر فرمایا کہ جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اسے 100 نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرما سکتا ہوں، جس کا اس سے بھی زیادہ اخلاص زیادہ اسے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دوں گا، جس کا اس سے بھی زیادہ اخلاص ہوگا اسے 1400 نیکیوں کا یضاعف دگنا کر دوں گا، 1400 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر سن لو واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، پھر وہ بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ تو نیت کی بات ہے نا۔ اب کلاس میں آئے ہیں، اگر آپ اس کلاس میں بے حساب اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں، مولا مجھے اس پر استقامت عطا فرما اور میں دین سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس پر مولا تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ جو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آئیے اب کلاس کے دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلا سیشن تھا جس میں ہم نے قرات کو سیکھا، قرآن مجید کی ادائیگی کو سیکھا اور اس میں قواعد کو سیکھا۔ اب ہم نماز کی طرف چلتے ہیں۔